السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم ہے کہ پہلے سے بہتر ہوں، بس گلا خراب ہے۔ اور سنائیں کیسے گزرے آپ کے روزے؟ خوب عبادت کی ہوگی تو گائز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کافی بیزی رہی جس کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی اور طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، اسی لیے ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔ ابھی کچھ پہلے سے بہتر ہوئی ہوں۔ بس گائز آپ کی دعاؤں کی، آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ کے لیے ہی لکھتی ہوں، آپ میری فیملی ہیں، اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو پلیز گائز جلدی جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب جیسے کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والی ہوں، ایپیسوڈ 38 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئے گی اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، دل سے دعا کیجیے گا میرے لیے۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 38 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ یہ کیا ہے؟ اچانک سے شازل نے اس کے گلے میں ایک گولڈ کی چین پہنائی جس کے پینڈنٹ میں ایک ہارٹ تھا اور اس کے گرد ڈائمنڈز۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی نازک، نفیس اور پیارا سا تھا۔ حیا تو اس گولڈ کی چین کے ڈائمنڈز ہارٹ کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیسا لگا؟ اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی تو حیا کے چہرے پہ ایک دلکش مسکان سجی۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ حیا نے مڑ کے اس کی طرف محبت سے دیکھتے کہا۔ شازل نے اس کی گردن پہ انگلیاں پھیری تو حیا کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ میں نے سوچا تھا آج رات کو اسپیشل بناؤں گا اور تمہیں گفٹ کروں گا، لیکن شازل کہتے کہتے رکا۔ ویسے واقعی شازل، تمہیں یہ مجھے آج رات کو ہی دینا چاہیے تھا۔ حیا نے اس کی بات کاٹتے بہت پتے کی بات بتائی۔ سوچا تو یہی تھا، لیکن پھر یہ سوچا آج ریسیپشن پہ میری بیوی اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی تو اس کے گلے کی شان بڑھائی جائے۔ شازل نے گہرا سانس خارج کرتے اسے محمور نظروں سے دیکھا۔ صبح صبح وہ نکھری پھر سے شازل کے جذبات میں ہلچل مچا رہی تھی۔ یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، میرا منہ دکھائی کا گفٹ جو ادھار تھا۔ حیا نے آنکھ نک کرتے واپس مڑ کے آگے کھڑے ہوئے اپنے نازک سی گردن پہ وہ باش بہا چین دیکھی جیسے اس کے لیے ہی بنی ہو۔ حیا کچھ بھی ہو جائے اسے خود سے الگ کبھی مت کرنا۔ شازل نے پیچھے سے ہی اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی گردن پہ اپنے دیکھتے لب رکھے۔ حیا نے بے اختیار جھرجھری لی اور پلکیں جھکا لی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 38 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ شازل اس پینڈنٹ میں لگی چپ کے ذریعے کچھ ہی دیر میں حیا کی لوکیشن کا پتہ لگا چکا تھا۔ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ شازل، عادل اور اپنی ٹیم کے ہمراہ وہ فوراً نکلا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذرا سی بھی دیر ہو جائے اور حیا کو کوئی نقصان پہنچے۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 38 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ داریم ہیزل کو لیے شاہ پیلس واپس جانے کی بجائے اپنے فارم ہاؤس کا رخ کر چکا تھا۔
جہاں اس کا بہت کم ہی جانا ہوا تھا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ فارم ہاؤس کا علاقہ غیر گنجان آباد تھا اور شہر سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ راستہ بھی دشوار گزرا تھا، اونچے نیچے راستوں سے ہوتے وہ ہیزل کو بالآخر فارم ہاؤس لیے پہنچ ہی گیا تھا۔ جھٹکے سے گاڑی پورچ میں روکے وہ ہیزل کی کلائی زبردستی تھامے اندر بڑھا، جہاں چوکیدار نے فوراً زیان کو دیکھتے اسے راستہ دیا۔ زیان ہیزل کو اندر لے جاتا کمرے کی جانب بڑھا، کمرے میں لاتے زور سے بیڈ پہ پٹکا اور دروازے کو لاک لگایا۔ زیان، کیوں لاک لگایا؟ وہ گھبرا کے فوراً اٹھی تھی۔ جبکہ زیان نے اس کی بات سنی انسنی کرتے اسے سخت نظروں سے گھورا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ہیزل کا سانس خشک ہوا تھا، اتنی سی بات پہ زیان اسے ایسی سزا دینے والا تھا۔ ہیزل کی سانس خشک ہوئی، زبان تالو سے جا چپکی۔ وہ چاہ کے بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اب زیان نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی شرٹ کو دور اچھالا۔ ہیزل سہم کے 2 قدم پیچھے ہوئی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ زیان آخر کیوں اسے اس طرح سے ڈرا رہا ہے، اور وہ ڈر بھی رہی تھی۔ زیان، آپ میرے قریب مت آنا، ہیزل نے تھوک نگلتے زیان کو وارن کیا، جو دھیرے دھیرے اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ زیان کو نہ رکتا دیکھ ہیزل نے باتھ روم کی جانب بھاگنا چاہا کہ زیان نے ایک ہی جست میں اسے جا لیا اور پکڑ کے بستر پہ گرایا۔ اور خود اس پہ سایہ پھنگ ہوا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے، اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ میں جگڑے وہ دانت چباتے بولا، پلیز ڈاکٹر زیان، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ روتے چلے جا رہی تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، کس کی اجازت سے وہاں گئی تھی؟ اس کے جبڑے کو دبوچے وہ گرایا، اس کی کھدری انگلیاں ہیزل کے نازک گالوں میں دستی چلی جا رہی تھی۔ خود سے گئی تھی میں، مگر اب نہیں جاؤں گی۔ ہیزل سچ میں اس کے غصے سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بھی اس سے نہیں ڈری تھی جب وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی۔ آج اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ اس سے سخت خوف کھا رہی تھی۔ ہیزل کو یوں سسکنا زیان کے دل کو بری طرح جھنجھوڑ گیا۔ اپنی زبان کے جوہر دکھانے سے پہلے آج کی رات کو یاد رکھنا۔
اور ایک اور بات، اپنی بیوی کی رات کو یادگار بنانا ایک شوہر کا فرض ہوتا ہے۔ ضیاء نے قدرے لہجے میں کہا، آپ میرے ساتھ زور زبردستی۔ ہیزل کی زبان ساتھ نہ دے پائی۔ صرف زبردستی نہیں، اور بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے، بلکہ آج ساری رات جاگنے کا پروگرام ہے اور شدتیں بکھیرنے کا۔ اذیان کا ارادہ اسے بالکل ڈرانے کا نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ باغی پن پہ اتر آئی تھی، ضیان کو اس کی رسی کھینچنی پڑ رہی تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب میرے ساتھ؟ چھوڑے، مجھے جانے دیں۔ ضیان ہیزل حلق کے بل چلائی، جو ضیان کو سخت ناگوار گزرا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ ہیزل تڑپ کے رہ گئی، خود کو آزاد کروانا چاہا، لیکن ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہل پائی۔ ضیان منمانی کرتا، ذرا سا پیچھے سرکا۔ ہیزل گہرے سانس لیتے ہوئے اسے شکوہ گناہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تمہارا یوں دیکھنا بنتا نہیں، جو تم کر رہی ہو نا، یہ اس کے مقابلے میں چھوٹی سی سزا ہے۔ اگر آئندہ میری اجازت کے بنا قدم بھی گھر سے باہر رکھا تو کیا کریں گے آپ؟ اپنا وحشی پن دکھائیں گے؟ بربریت پر سلوک کریں گے میرے ساتھ؟ تکلیف دیں گے مجھے جانوروں کی طرح؟ ہیزل پھر سے ہذیانی انداز میں چیخی، بکواس بند کرو اپنی۔ ضیان کی آواز اس سے بھی کہیں زیادہ اونچی تھی۔ ہیزل یکدم سہم گئی۔ وہ ضیان کا یہ سخت رویہ اپنے ساتھ بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ لیکن ضیان کی برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ کب کیا تمہارے ساتھ جانوروں والا سلوک؟ وہ اسے جھٹکے سے اٹھا کے اپنے مقابل بٹھاتا دھاڑا۔ ہیزل اچھل کے بیڈ روم سے جا لگی۔ ہیزل، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، تم خانزادہ فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی، یہ میری وارننگ ہی سمجھ لو۔ اسے سے کہتے آخر میں لہجہ دھیما ہو گیا۔ اپنی شرٹ اٹھا کے پہنتا وہ ہیزل سے نگاہیں ہٹا گیا۔ وہ چاہتا تو ابھی اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے گراتے، اسے اپنا لیتا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس پہ مکمل اختیار رکھتا تھا، جس طرح چاہتا مرضی چھوتا، پیار کرتا۔ لیکن وہ ہیزل کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ زبردستی کرنا تو اس کے خون میں شامل ہی نہ تھا۔ اور وہ بھی اس وقت جب وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔
آپ مجھے نہیں روک سکتے، وہ میری فیملی ہے۔ ہیزل نے جتلاتے ہوئے کہا، تمہاری فیملی؟ اب میں ہوں۔ اس کے پاس آتے وہ گرایا۔ یہ ہیزل ایک بار پھر سے سہمی۔ ان سے تمہارا کوئی تعلق مجھے قبول نہیں، لہٰذا انہیں اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں ان کے پاس بھی جانے دوں گا۔ زیان نے سہولت سے صاف لفظوں میں اسے انکار کیا۔ کیوں ڈاکٹر زیان؟ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ اگر ہمارے بیچ کوئی تعلق نہ بنا تو کیا تب بھی آپ یہی سب کہتے؟ ہیزل نے اس کے نرم لہجے پہ ہمت کرتے کہا۔ زیان نے ایک نظر اسے دیکھا لیکن خاموش رہا۔ پلیز ڈاکٹر زیان، وہ میرے بابا ہیں، میری ماما، آپ جانتے ہیں حیدرآباد سے کراچی آنے کا میرا مقصد ہی اپنے والدین تک پہنچنا ہے، اور آج اتنا پاس آ کے میں کیسے دور ہو جاؤں؟ وہ سسک کے بولی۔ زیان نے سر جھٹکا۔ مطلب؟ وہ ابھی بھی اس کی بات سے متفق نہیں تھا۔ زیان، آپ ہیزل زچ آئی۔ آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ زیان پلیز مت کریں یہ سب، ہیزل دکھی انداز میں بولی تھی۔ تو زیان کو اس کی حالت پہ ترس سا آنے لگا، لیکن پھر دل پہ پتھر رکھ لیا۔ وہ اس کے بھلے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ ابھی وہ نہیں سمجھ سکتی تھی اور نہ ہی زیان اسے سمجھا سکتا تھا۔ ہم ابھی شاہ پیلس جا رہے ہیں، اس لیے اب ضد کوئی ڈرامہ نہیں، سمجھی؟ زیان یہی کہتا خاموشی سے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ہیزل وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ منزل کے اتنے قریب آ کے واپس نہیں مڑ سکتی تھی۔ زیان مانے یا نہ مانے، وہ دل ہی دل میں پکا تہیا کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے والدین سے ہر صورت میں مل کے رہے گی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 38 پارٹ 2 بائی منتہا جہان۔ دروازہ دھیرے سے ہوا۔ حیا کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے آنے والے کے قدموں کی چاپ سنی۔ کچھ دیر پہلے جہاں اس کا سانس اکڑ رہا تھا، اب وہ مکمل رک گئی تھی۔ وہی خوبصورتی، وہی دلکشی، وہی ناز و نم۔ جی چاہتا ہے مسل کے رکھ دوں تمہیں۔ انجان شخص کی آواز سنتی حیا سر تا پیر کانپی تھی۔ اس شخص نے حیا کے منہ سے ٹیپ ایک جھٹکے سے اتاری کہ حیا تڑپ کے رہ گئی۔ کون ہو تم؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کی زبان لڑکھڑائی۔
بہت محبت کرتا تھا تم سے میرا بھائی، لیکن تم نے کیا کیا؟ میرے بھائی کو ٹھکرا دیا۔ اور پھر تمہیں لگا زندگی آسان ہو گئی۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ حیا خاموش سی ہوئی۔ اس کی آواز پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر صرف یہی نہیں، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو بھی کھویا، اپنی ایزا کو کھویا۔ وہ شخص چلا رہا تھا، جبکہ حیا کو اپنے ارد گرد پٹاخے پھوٹتے سنائی دیے تھے۔ مجھ سے میری ایزا کو چھینا اس شخص نے جسے تم نے عین شادی کے روز چھوڑ دیا، اور بدلے میں میری ایزا نے قربانی دے دی، اور تمہیں لگا زندگی آسان ہو گئی۔ وہ پھر سے داڑا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، اگر شاذل خانزادہ کو تمہارا پتہ چلا کہ تم نے مجھے قید کیا ہے تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ دیوانوں کی طرح چاہتا ہے وہ مجھے۔ محبت بعد میں، عزت ہوں میں اس کی، اور اگر ایک خروش بھی آئی مجھے، وہ تمہارا برا حال کرے گا۔ حیا نے اسے اپنی طرف سے اچھی خاصی دھمکی دی، جس پہ وہ کہکا لگاتے زور زور سے ہنسا۔ جب تک تمہارے اس چاہنے والے کو خبر ہوگی، تب تک تمہیں فیضان راجپوت برباد کر چکا ہوگا۔ فیضان نے نڈر ہوتے بے باک کہکا لگایا، اور ساتھ ہی آگے بڑھتے زور سے حیا کی آستین کندھے سے کھینچ کے پھاڑ دی۔ حیا کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ رکا نہیں، بلکہ دوسری آستین کو بھی کھینچ ڈالا۔ حیا کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پہ بھی کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ فیضان نے اسے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے زمین پہ دھکا دیا اور اس پہ حاوی ہوتا اس کے چہرے کے نیم نقش کو آنکھوں ہی آنکھوں نہارنے لگا۔ بہت فرصت سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور یہ تمہارے گال، اف، تم تو واقعی ایزا سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ حیرت ہے نا، میری نظر سے کیسے بچ گئی تم؟ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا وہ اس کی دودھیا بازو کو دیکھتا معمور لہجے میں بولا، چھوڑو، چھوڑو مجھے۔ حیا بری طرح مزاحمت کرتے چلائی، ایک بات تو بتاؤ، جب تمہارے خانزادہ کو پتہ چلے گا تمہاری عزت کو فیضان شاہ نے تار تار کر دیا ہے،
تو کیا وہ تمہیں اپنائے گا؟ بڑی فرصت سے حیا کی بے بسی کا مذاق اڑاتے وہ مسکرا کے بولا تھا۔ حیا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کے منہ پہ تھوکا۔ فیضان نے دانت کچکچاتے اسے دیکھتے زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا کہ وہ اوندھے منہ زمین پہ سر لگنے سے سر سے خون بہنے لگا۔ تیری اتنی جرأت کہ تو فیضان راجپوت کے منہ پہ تھوکے؟ حیا کے بالوں کو بے دردی سے جکڑا تو سر میں شدت کی لہر اٹھی۔ حیا تڑپ کے رہ گئی۔ آج میں تیری وہ حالت کروں گا کہ دنیا تھوکے گی تجھ پہ۔ فیضان غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اپنی شرٹ اتارتا وہ حیا کو بری طرح ڈرا گیا۔ حیا نے شدت سے اللہ سے اپنی عزت کی سلامتی یا پھر موت کی دعا مانگی۔ فیضان راجپوت ایک ہی جسم میں حیا کے اوپر حاوی ہوتا، اس کے بلاؤز کی زپ پہ ہاتھ رکھتا، اس کی گردن پہ جھکا تھا۔ حیا نے کربناک چیخ ماری اور اگلے ہی پل فیضان راجپوت کے ہاتھ پہ ایک گولی لگی کہ وہ تڑپ کے حیا کو چھوڑے اپنا ہاتھ دیکھتا چلایا جس میں خون بہتا اب زمین کو رنگنے لگا تھا۔ شاذل نے اندر آتے ہی ایک اور فائر اس کے دوسرے ہاتھ پہ کیا۔ اس وقت شاذل کے قہر سے فیضان راجپوت کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ بے مکو کے وار کرتا وہ فیضان کو عدم کروا گیا۔ عادل اور باقی ٹیم وہاں موجود فیضان کے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے چلے جا رہے تھے۔ شاذل نے فیضان راجپوت کو بالوں سے جکڑا اپنے سامنے کیا۔ وہ کرا کے رہ گیا۔ تجھے کیا لگا تو میری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہ جاؤں گا؟ عبرت ناک موت دوں گا تجھے کہ تیری آنے والی نسلیں بھی اس موت کو یاد رکھیں گی۔ شاذل غصے سے پھنکارا۔ آج میں نے ہاتھ ڈالا تیری عزت پہ تو یوں بلبلا اٹھا۔ آج سے 10 سال پہلے تیری بیوی کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ فیضان جانتا تھا وہ اب نہیں بچے گا، اس لیے اس نے سوچ سمجھ کے سوال کیا ہے۔ شاذل خانزادہ کی سماعتوں پہ جیسے بم گرا۔ وہیں دور دیوار کے ساتھ جھٹکے سی بیٹھی حیا نے گھبرا کے شاذل کو دیکھا۔ بکواس بند کر اپنی۔ شاذل نے ایک زوردار کک اسے لگاتے زمین بوس کیا۔ تجھے یقین نہیں تو پوچھ اپنی بیوی سے۔ آج سے 10 سال پہلے کیا حادثہ ہوا تھا؟
مجھے یقین ہے وہ بھولی نہیں ہوگی۔ اس کا یقین بھرا لہجہ شاذل کو اپنے قدموں پہ ڈگمگا گیا۔ اس کے ہاتھ پہلی بار کانپے تھے۔ لیکن اگلے ہی پل وہ واپس اپنی ٹون میں آتا فضان کی درگت بنا چکا تھا۔ بے ہوش ہوتے وہ زمین پہ گرا تھا۔ شاذل نے اپنی ٹانگ اس کے سینے پہ زور سے دری کے اس بار وہ کچھ بھی کہہ نہ سکا۔ شاذل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے بے وش پوڑے وجود کے بھی بھئے ادھیڑ دے۔ انہی قدموں پہ پلٹا وہ حیا کی جانب مسمع ہوا۔ حیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ پلیز گائز، میری طبیعت بہت خراب ہے، میرا گلا اتنا زیادہ خراب ہے، اس کے باوجود بھی میں آپ کے لیے ایپیسوڈ پڑھ رہی ہوں، آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو پلیز گائز مجھے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔